قرآن مجید میں ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے کہ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو تمہیں نواز دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا لفظ ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اس میں خوشی منانا یہ انسان کے مزاج کی بات ہے۔ ظاہر میں بے شک کوئی شے نہ ہو، لیکن جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے اندرون میں ایک مسرت کی، ایک فرح کی، ایک خوشی کی کیفیت خود بخود چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس کائنات میں آنا یہ اس وعدے کی، اس دعا کی تکمیل ہے، اور دعا کے ساتھ اس وعدے کی تکمیل ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کہ جب وہ مکمل ہوئی، کہ ایک نبی کو جب کسی کام کے کرنے کا حکم ملتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے ہوتی ہے، حکم بعد میں ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بل یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو، اس خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، بار الہ اسے ہم سے قبول فرما لے۔ اور اس قبولیت کے ساتھ جو ایک دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ بھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ بار الہ وہ ذات برحق، وہ رسول مکرم، وہ نبی محتشم، وہ نبی آخر الزمان، وہ نبی کہ جن کے بارے میں تو نے ہم سے روز ازل میں عہد کیا تھا۔ اور عہد کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ تمہیں کتاب عطا کر دی جائے، تمہیں حکمت دے دی جائے، تمام سلسلہ انبیاء کائنات میں تشریف لے آئے، پھر وہ ذات برحق کہ جن کے لیے تمہیں نبوتیں بھی دی گئی، تمہیں کتاب دی گئی، تمہیں حکمتیں دی گئی، وہ جب اس کائنات میں تشریف لے آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ وہ رسول برحق کہ جن کے لیے اس مالک تعالیٰ نے روز ازل میں جمیع انبیاء کرام سے عہد لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذمے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لگا اور انہوں نے اس خدمت کا صلہ جو چاہا تو وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ بار الہ یہ جگہ جو آج بے آب و گیا ہے، جس میں گھاس کا تنکا نہیں، جس میں پانی کا قطرہ نہیں، اس میں اولاد اسماعیل آباد ہوگی، تو ان کو اس جگہ پر، اس جہاں اور انہی لوگوں میں مبعوث فرمانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مالک تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی طلب، اور اس میں ایک شے اور دیکھی گئی
کہ سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں سے کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے چلا، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور باقی انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور اس میں اس کو واقعی کربلا سے بھی کہ وہ فدینہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اس میں نبوت آخر میں آنے والوں پر رکھتی، کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو کہ اس دن جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، تو جس طرح سے روایات ہیں کہ حضرت آمنہ کی بیان ہے کہ انہوں نے کسرا کے محل کے کنگن گرتے ہوئے دیکھے، ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اور روشنی جو زمین سے آسمان تک تھی، اور اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کائنات میں آمد ہوئی، کہ جب یہ بات جب ابھی آپ معصوم چھوٹے بچے تھے تو آپ کے مسکرانے سے رات کے اندھیرے میں گری ہوئی سوئی وہ بھی ڈھونڈ لی جاتی تھی، وہ بھی پتہ چل جاتا تھا۔ یہ اس مالک تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمانے کا، کہ جب ہر شے ہر طرف انبیاء کرام کی آمد مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد انسان ایک اس گہرائی میں، اس ذلت میں، اس مذلت میں گرفتار ہوا کہ جب اس کے فرار کے امکان کوئی نہیں رہے، جب اس کے بچنے کا امکان کوئی نہیں رہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور وہ جب تشریف لائے تو اس میں کہ 12 سال کی عمر مبارک میں جب سامان تجارت لے کر حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، تو ایک جگہ آپ درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اس علاقے کا راہب جو تھا وہ بھاگا دوڑ آیا کہ تم میں نبی کون ہے، نبی کون ہے تم میں؟ ہم میں تو نبی کوئی نہیں ہے، کہ نہیں، یہ درخت اس کے نیچے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور وہاں دیکھا تو ایک 12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس لے گئے، اور اس راہب نے یہ اس وقت یہ نصیحت کی کہ ان کو واپس لے جائیں اور ان کو یہودیوں سے بچا کر رکھیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ ذات سید کائنات اس کائنات میں تشریف لائیں گے، کہ یہ درخت جو ہے یہ صرف اس کے نیچے اس کی چھاؤں میں نبی ہی بیٹھ سکتا ہے۔ اور بعد میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے ابھی تک وہ پتھر یاد ہے، وہ درخت یاد ہے، وہ درختوں کے پتے یاد ہیں کہ میں جب نکلتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، کہ یہ وہ ذات ہے کہ ان کی اس کائنات میں آمد جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ درختوں کے لیے بھی ہے، وہ پتھروں کے لیے بھی ہے، وہ ریت کے ذروں کے لیے بھی ہے، وہ ہواؤں کی لہروں کے لیے بھی ہے، وہ پانی برستے پانی کے لیے بھی ہے، وہ چلتے ہوئے پانی کے لیے بھی ہے۔ وہ سارا کچھ اس کائنات میں اس وقت تک ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب تک وہ اس کائنات میں ہیں یہ چیزیں موجود رہے گی، یہ حسن موجود رہے گا۔ اور اس سے پہلے کہ جو ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ اس کائنات کی ہر خوبصورتی، اس کائنات میں ہر طرح کی
وہ درند ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، وہ ہوا ہو، وہ گھاس ہو، وہ زمین کے نیچے رہنے والی چیزیں ہوں، وہ زمین کے اوپر رہنے والی چیزیں ہوں، وہ فضاؤں کی چیزیں ہوں، وہ سمندر کی چیزیں ہوں، وہ پانی کی روانی ہو، وہ بارش کا برسنا ہو، وہ پہاڑوں کا استادہ ہونا ہو، تمام کچھ اس کائنات میں صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا۔ اور جس دن وہ تشریف لائے اس کائنات میں، یقیناً اس کی رحمت اس وقت تمام مکمل ہوئی کہ جب اس نے یہ بات ارشاد فرما دی، اور خود نہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات کہلوائی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح، کہ وہ اس کی رحمت، اس کی نعمت وہ جب تمام ہوئی تو تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ یقیناً آج کا ہمارا کتھا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد منانا، یقیناً وہ یاد ہمہ وقت دل میں موجود ہے، لیکن وہ تذکرے میں یاد منانا، اکٹھے ہو کے یاد منانا، یقیناً یہ اس مالک تعالیٰ کو بھی پسند بھی ہے اور قبول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمیشہ توفیقات عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا